اس لیے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پیاز شیا نہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا. انہوں نے تو اپنے ہاتھوں خودکشی کرنی ہے. جس تہذیب کو انہوں نے اپنایا ہے تو حیوانوں کی تہذیب ہے. اللہ نے کہا ہم نے لباس اتارا, لباس نازل کیا. ہم نے آسمان سے جولائی نہیں اتارے تھے, ٹیکسٹائل مل نہیں اتارے تھے. آدم علیہ السلام کو اسماء کلھا, ساری چیزوں کی, اشیاء کائنات کی پوری فہرست سکھا کے بھیجا تھا. لہٰذا آہستہ آہستہ وہ کپڑا بنانے لگا, وہ کپڑا بیچنے لگا, وہ کپڑا کاٹنے لگا, وہ کپڑا سینے لگا, وہ کپڑا بنانے لگا, وہ کپڑا دھونے لگا. میں نے کہا میں نے لباس اتارا ہے. تو لہٰذا حرام چیزوں سے بچو اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو حرام چیزوں دوسرے فہرست دے دی. یہ ان میں سب سے اہم چیز جس کو بار بار قرآن کہتا ہے, یہ دو چیزیں جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتا ہے, ایک شراب کا, ایک خنزیر کا. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے شاعروں ادیبوں کو کہ انہوں نے شراب کے سلسلے میں اتنے تقدسات برتے کہ شراب معرفت بنا دی, شراب طریقت بنا دی, شراب ہدایت بنا دی, اور شراب معرفت بنا دی, اور پتہ نہیں کون کون سی شراب شاعری میں لیا. آپ کو پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ کے ذہن سے شراب کی خباثت نکل گئی. آپ اتنے مسلمان بھائی بیٹھے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, آپ کے دوستوں میں سے, عزیزوں میں سے, بھائیوں میں سے کوئی نشے میں آپ کے گھر آ جائے, آپ کو پتا ہو کہ اس نے شراب کی, آگے گئے پانی پلا دیں, آپ اپنے گلاس میں سے پانی دے دیں, اپنے بستر پر بٹھا لیں گے, اپنی کرسی پہ بٹھا لیں گے, آئے گا تو ہاتھ بھی ملائیں گے, گلے بھی لگائیں گے. لیکن اگر وہ آگے استغفر اللہ, خدا نہ کرے, کوئی بھی آدمی, چاہے اس سے آپ کا کتنا ہی قریبی رشتہ ہو, یا کہ ہے کہ خنزیر کھا کے آئے ہو, الٹی ہو جائے گی آپ کو, اور پھر آپ اپنے برتن میں سے پانی نہیں پینے دیں گے, اور پھر آپ اپنے بستر پہ سے بٹھا نہیں سکتے. اور یہ واقعہ مجھے خود ایک صحافی نے سنایا. اس نے کہا یہاں کے ایک سفارت خانے میں ان کا ڈے تھا قومی, دعوت ہوئی تو وہ لوگوں کو بلاتے ہیں, صحافیوں کو بلاتے ہیں, بہت سارے لوگ گئے, انہیں وہ بھی گئے, اور اکثریت نے شراب پی. اور ان کی شراب کیونکہ بہت معروف شراب ہے, بہت نشے والی سمجھی جاتی. اس کے بعد وہ کھانے کے لیے جو میرا کچھ لے کے آیا, تو اس میں جو تلے ہوئے گوشت کے ٹکڑے تھے, ان کی شکل جو تھی وہ کچھ غیر مانوس تھی. تو اس میرے عزیز کا جو اس محفل میں شریک تھا, کہنا یہ تھا کہ وہ جو شراب کے نشے میں بھی تھے, انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا, ہاتھ نہیں لگایا, اور ہر ایک نے چپکے سے اس سے پوچھا یہ کیا ہے. تو وہ کیونکہ پاکستانی تھا, ان کا جو بہرا تھا, اس نے کہا یہ وہ نہیں ہے جس سے تم ڈر رہے ہو, یہ تلا ہوا گوشت ہے. یعنی اس نے وہی حرام شے کھا رکھی ہے, پی ہوئی یہ جسے اللہ نے حرام کیا ہے قرآن میں. یسألونک عن الخمر والمیسر قل
فیہما اسم کبیر ومنافع للناس سے بات شروع ہوتی ہے، اور آخر میں آخری حکم میں اللہ کہہ رہا ہے فاجتنبوا من عمل الشیطان، اس سے بچو، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سے اب آپ کی کراہیت کا یہ حال ہے، لیکن جن کی آنکھوں پہ پٹی بند گئی دولت کی، مفادات کی، اب تو آپ کی سپریم کورٹ نے بھی اس سے نوٹس لے لیا نا کہ جو خوراک آپ کی مرغیوں کو کھلائی گئی وہ سور کے خون سے تیار ہو جائے گی، سور کی چربی میں تل کے آپ کو آلو کھلائے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو نتائج اس وقت اخلاقیات کے آپ دیکھ رہے ہیں، پریشان ہوتا تھا یا اللہ یہ زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا، استاد وہی ہے، مدرسے وہی ہے، تعلیم وہی ہے، نصاب وہی ہے، ہم نے بھی یہی کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے بھی یہی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ان کے حال ہمارا حال بڑا عجیب ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ جاتے تھے تو جہاں بٹھا دیا وہاں بیٹھے، جیسے بالکل لکڑی کے بت ہو، ہل نہیں سکتے۔ اب آپ بچے لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کا بیٹھنا مشکل کر دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ موجودہ تہذیب کے بچے ہیں، اور ان کی اخلاقیات پرورش پا رہی ہیں پتن کس چیز سے۔ بات طویل ہو گئی، مدعا اس پر اتنی گفتگو کرنے کا نہیں تھا، لیکن ان میں سے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جسے میں نے غیر ضروری طور پر بیان کیا۔ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو اللہ نے حلال کی ہیں وہ کھاؤ، اور جو حلال کی ہیں انہیں حلال طریقے سے کھاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک بڑی ہمیں طویل تربیت دی، دسترخوان بچھا کے کھاؤ، اپنی پلیٹ میں اتنا ہی نکالو جتنا تم کھا سکو، پلیٹ بالکل صاف کرو، اپنے آگے سے کھاؤ، اور دسترخوان بچھا کے کھاؤ، دسترخوان پر دو روز ٹکڑا، جو بھورا روٹی کا، آپ کی غذا کا، جو بھی آپ کھا رہے، چاول کھا رہے ایک چاول اس پہ گر جائے تو اسے چن کے کھاؤ۔ یہ ساری احادیث ہیں جنہیں میں نے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب میں اقتصادی ماہرین سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ان میں سے کوئی ایک نقطہ بھی ایسا ہے جو ماہر معاشیات کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہو، اور معاشیات کا بھی منتہی اگر فی کس ایک چاول کا دانہ گرے کھانا کھاتے ہوئے تو پاکستان کی 18 کروڑ آبادی کا 18 کروڑ چاول گرے گا۔ اور چاول اوزان میں ایک خاص وزن ہے کہ وہ 4 چاول کی رتی ہوتی ہے، اور 8 رتی کا ماشا ہوتا ہے، اور 12 ماشے کا تولا ہوتا ہے، اور 5 تولے کا چھٹاک ہوتا ہے، اور اب آپ اس چھٹاک کو 13 گرام کہتے ہیں۔ وہ 80 تولے کا تھا، یہ اس سے بڑھ گیا، یہ موجودہ جو کلو گرام کا وزن ہے یہ تقریباً 17 چھٹاک کا ہے، یعنی یہ 85 تولے کا ہے۔ تو اسے ذرا جمع کر لیں کبھی بیٹھ کے، 18 کروڑ چاول کا وزن کتنا ہوگا، ٹنوں میں نکلے گا۔ تو ایک دن میں، ایک وقت میں اگر ٹنوں چاول آپ نے ضائع کر دیا تو آپ نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، غربت کا رونا روتے ہو، برکتیں اٹھ گئی، کیوں نہ اٹھی ہیں؟ اللہ کے رزق کی جتنی بے حرمتی آج ہو رہی ہے کبھی نہیں ہوئی۔ آپ جھوٹا کہہ کے دعوتوں کی کھانوں میں سے دیکھیں کہ دیکھیں کوڑے پر پھینک دیتے ہیں، یہ جھوٹا ہو گیا۔ جھوٹا کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مقام سے گزر رہے ہیں، بیان کرنے والے ہیں اس حدیث کو، روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ خود ان کا اپنا واقعہ ہے۔ وہ کہنے لگے میں اس دن اتنا بھوکا تھا کہ میں کبھی اپنا پیٹ زمین پر لگاتا تھا کہ اس کی ٹھنڈک سے بھوک کی گرمی کم ہو، اور جب برداشت نہیں ہوئی تو ایک سڑک کے، ایک شاہراہ کے گزرگاہ کے کنارے جا بیٹھا۔ اب غیرت سوال بھی نہیں کرنے دیتی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو انہیں انفاق فی سبیل اللہ کی ایک آیت سنا کے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اس کا ذرا مطلب بتا دیں۔ ہائے کیسا خوبصورت انداز ہے سوال کا، یہ نہیں کہا بھوکوں میں روٹی کھلا دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک آیت پڑھی، وہ پوچھا ان کو مطلب بتائیں، انہوں نے مطلب بتایا اور چلے گئے۔ حضرت عمر گزرے، انہیں بھی وہی آیت انہوں نے سنائی، انہوں نے بھی اس کا مطلب بتایا، وہ بھی گزر گئے۔ اب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیکھ کے مسکرائے اور کہا ابو ہریرہ بھوکے ہو؟ کہا جی سرکار۔ کہا آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ گھر لے آئے، گھر لائے، آ کے سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا سرکار کچھ بھی نہیں۔ ماں تو کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، ایک پیالہ دودھ ہے بس، اور وہی لیا۔ اب ایک پیالہ دودھ آ گیا، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا ابو ہریرہ دودھ تو آ گیا، ایسا کرو مسجد میں چلے جاؤ، مسجد نبوی میں